آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94، 95، 96 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، فی قریۃ کسی بستی میں، ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول۔ قریہ کسی بھی آبادی کو کہتے ہیں، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹے سے لے کر بڑے شہروں تک کے لیے قریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ من نبی کوئی نبی، الا مگر، اخذنا ہم نے پکڑا، آلہا اس کے رہنے والوں کو، بالباساء سختی کے ساتھ۔ اور ہم نے کسی بستی اور شہر میں کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے شروع ان کے انکار اور نبی کی تکذیب کرنے پر ان بستی والوں کو فقر و تنگ دستی اور امراض و علام مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کریں، ان رسول کی تکذیب سے باز آ جائیں اور ڈر کر گریہ زاری کریں، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ، یضرعون وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 93 تک 4 رکوعوں میں 5 مشہور معروف انبیاء علیہم السلام، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام کا اور ان کی طرف سے دعوت، منکرین کی مخالفت، ان کے سوال و جواب اور بالآخر المعاندین کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اصحاب اسی قسم کے یا اس سے ملتے جلتے حالات سے دوچار تھے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفت اور معاندانہ سرگرمیاں، دھمکیاں، ظلم و تشدد اور اسلام کی راہ روکنے کے تقریباً وہی طریقے اختیار کیے جا رہے تھے جو ان انبیاء علیہ السلام کو پیش آ چکے تھے۔ یا انبیاء علیہ السلام کی یہ حالات بیان کرنے سے مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مخالفین کی ایسی سرگرمیوں پر صبر و ضبط سے کام لیں، اور دوسری یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ظالموں کو بالآخر اپنے برے انجام سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان لوگوں کے مظالم سے نجات دے دیتے ہیں اور کامیابی کامرانی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ثم پھر، بدلنا ہم نے بدل کر دے دی ان کو، مکان السیئۃ برائی کی جگہ، الحسنۃ بھلائی اچھائی، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ زیادہ ہو گئے، وقالو اور وہ کہنے لگے، قد تحقیق مسا پہنچی تھی، آباءنا ہمارے آباء و اجداد کو بھی، الضراء سختی، والسراء اور راحت، فاخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتتاً اچانک، یکا یک۔ پھر جب وہ باز نہ آئے تو اس کے بعد ہم نے ان کی تکلیف کو راحت سے بدل دیا اور ان کی تنگ دستی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ بکثرت پھلے پھولے اور بے فکر ہو کر کہنے لگے، اس طرح کا دکھ سکھ اور تکلیف رات ہمارے باپ دادوں کو بھی پیش آتی تھی، آخر کار ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو اس گرفت کی خبر تک نہ تھی۔ یعنی ابتدائی تکذیب کے بدلے میں کچھ تکلیف پہنچی، باز نہ آئے، پھر آرام دیا کہ شاید اب سمجھ جائیں اور احسان مانے، لیکن پھر بھی پیغمبر کی تعلیم کو قبول نہ کیا، اور پھر معاملہ میں ڈھیلے نہ پڑے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہیں،
بلکہ اس تمام دکھ سکھ کو اتفاقی سمجھے اور زمانے کا ہیر پھیر خیال کیا، اور اس غلطی میں پڑھ کر کہنے لگے کہ اس قسم کی تکلیف اور رات تو زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی اس قسم کے دکھ سکھ سے دو چار ہوتے رہتے تھے، یہ معمولی بات ہے۔ جب مرد اس درجہ پر پہنچ گیا تو اچانک عذاب نے آ لیا، اور ایسی حالت میں آ لیا کہ ان کو بالکل خبر نہ تھی۔ وَهُمْ اور وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے تھے۔ مذکورہ انبیاء کا الگ الگ تفصیلی ذکر کرنے کے بعد نبوت کی دعوت اور اس دعوت کے عواقب کا اجمالی ذکر فرمایا۔ بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سنت کا ضابطہ بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی کسی بستی میں بھیجا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کی مخالفت کی جاتی ہے، اور اکثر لوگ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ہم ان منکرین پر ہلکے ہلکے عذاب بھیج دیتے ہیں، مثلا قحط اور خشک سالی کا عذاب، یا کسی وبا اور بیماری کا عذاب، یا معمولی قسم کے زلزلے یا سیلاب کا عذاب، اور یہ عذاب ان لوگوں کو تنبیہ کے طور پر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ پھر جب وہ ان تنبیہات کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے تو پھر ہم انہیں خوشحالی کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ان کی افرادی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، مال و دولت میں فراوانی ہو جاتی ہے، اور عیش و آرام سے زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو انہیں پہلے کے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ محسوس ہی نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اچھے اور برے دنوں کا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول یا رد کرنے سے کیا تعلق ہے، یہ تو سب اتفاقات یا زمانہ یا گردش ایام کا نتیجہ ہے، اور ایسے اچھے اور برے دنوں سے ہمارے آباء و اجداد دو چار ہوتے رہے ہیں۔ جب ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انہیں کسی بھی حالت میں اللہ کی گرفت کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا اور دنیا میں مست اور مگن ہو جاتی ہیں، تو یہی وقت ہمارے عذاب کا ہوتا ہے۔ ہمارا عذاب اس طرح یکدم ان پر آ پڑتا ہے کہ کسی کو اس طرح عذاب آ جانے کا پہلے احساس تک نہیں ہونے پاتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَلَوْ اور اگر ان بے شک اہل القریٰ بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا ہم ضرور کھول دیتے، علیہم ان پر برکات برکتیں، من السماء آسمان سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی فرما برداری آخری کامیابی کے علاوہ دنیا میں بھی برکتوں کا اور اللہ کی نعمتوں کا سبب ہے۔ برکت ایسی زیادتی کو کہتے ہیں جس میں تقدس کا مفہوم پایا جائے۔ اس مقدس زیادتی کی مختلف صورتیں ہیں، بعض اوقات کسی زہری چیز میں فی الواقع اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات کے ذکر میں آتا ہے کہ پانی یا کھانا قلیل مقدار میں تھا، پھر اس میں اللہ نے برکت ڈال دی تو چند آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے کھایا، یا تھوڑا سا پانی تھا اور اس سے سینکڑوں جانور اور آدمی سیراب ہوئے۔ بعض اوقات تھوڑی مقدار کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت عطا کر دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا اور زیادہ مقدار کی نسبت بہتر صحت اور توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ والارض اور زمین سے، ولیکن اور لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے نبیوں پر جن کو ہم نے بھیجا تھا ایمان لے آتے اور خدا سے ڈرتے اور ان نبیوں کی مخالفت سے پرہیز کرتے تو ہم ان پر بجائے آفات ارضی سماوی کے آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو پیغمبروں کی تکذیب کا شیوہ اختیار کیا اور ہمارے فرستادوں سے بغاوت کی، لہذا ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب اور اس کی کمائی کے باعث جو وہ کمایا کرتے تھے ان کو پکڑ لیا، یعنی ہماری گرفت میں دین حق کی مخالفت کے سبب تھی، ورنہ اگر وہ راہ راست پر آ جاتے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت قبول کر لیتے تو ہم ان پر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے، آسمان سے خوب بارش ہوتی اور زمین سے خوب پیداوار ہوتی۔ آخرکار جو کرتوت وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا۔ بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور بیان ہوا ہے
کہ انعام اور سزا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہمیشہ یکساں رہا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ اور کسی قوم پر انعام ہوتا ہے تو وہ بھی کسی خاص بنیاد کی وجہ سے، اور اگر کسی کو سزا ملتی ہے تو اس کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ یہ سنت اللہ ہے، ہمیشہ سے جاری ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ سزا یا جزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے فرمانبردار معاشرے پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسا رسول بیان فرمایا جس کی ظاہر بین کل پرستوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، البتہ تجربہ اور مشاہدہ دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ جس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جس حد تک تعمیل کی جا رہی ہو، اس علاقے پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مقررہ کردہ حدود میں کسی ایک حد کے قائم کرنے سے اتنی برکات اور رحمت کا نزول ہوتا ہے جتنا 40 دن کی بارش سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائیں اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔